پریس کرتے ہیں اپنی پریزنٹیشن فائل کو رن کرنے کے لیے. F5 پریس کرتا ہوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹاسک ٹریکر از دا نیم آف مائی ایپلیکیشن. آئی ایم اسٹوڈنٹ آف ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان. Something about myself. My name is Hafiz Mohammad Umar Hayat and my supervisor name is Ghulam Abbas Sahab. Something about my application. یہ جو ہے ایک ویب اپلیکیشن ہے جو کہ ڈفرینٹ یوزرس کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. 3 قسم کے یوزرز ہیں آپ کے. ایک ہے ایڈمن یوزر, دوسرا ہے ہمارا جو ہے کمپلین انچارج یعنی یا سمپل انچارج جو ہے جو ہماری کمپلینس کرے گا اور کو مینیج کرے گا, جبکہ تیسرا جو ہے یوزر وہ ہے ہمارا سمپل پرسن یا یوزر جو کمپلین کرے گا. ایک کمپلین مینیج کرے گا وہ کمپلین انچارج ہوگا, جبکہ دوسرا جو ہے وہ سمپل یوزر ہوگا کمپلین جو کرے گا. ٹھیک ہے. Administrator will manage the whole application. User will create account. User will submit a query or complaint. User جو ہے سمپل یوزر جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ query یا complaint جو ہے وہ سبمٹ کرے گا. complaint انچارج جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرے گا, اس کو ویلیڈیٹ کرے گا اور اس کے مطابق اس کو پرائرٹائز کرے گا. پرائرٹائز کرنے کے بعد اس کو وہ کیو میں ڈال دے گا. کیو میں ڈالنے کے بعد جو ہے وہ اس پہ کام کرے گا تھوڑا سا, اور اس کا اسٹیٹس دیکھے گا کہ وہ کمپلین جو ہے اس پہ کیا ایکشن ہوا ہے. دین جب وہ کمپلین فلفل کر دی جائے گی تو اس کو اسٹیٹس کو اپڈیٹ کر دے گا. ساتھ ہی ساتھ وہ جو ہے کمپلین کے بارے میں یوزر کو جو ہے اس ای میل کے ذریعے انفارم بھی کر دیا جائے گا. اس کے علاوہ جو ہے وہ سسٹم جو ہے وہ ویکلی اور منتھلی یا ایئرلی رپورٹ بھی جنریٹ کرے گا جو کہ ایڈمنسٹریٹر جس کو یوز کر سکے گا. بہت سے پروسیس ماڈلز ہیں جو سافٹ ویئر انجینئرنگ میں یوز ہوتے ہیں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے لیے. ان میں سے کچھ سافٹ ویئر انجینئرنگ 2 میں آپ نے پڑھے ہوں گے پروسیس ماڈلز. پروسیس ماڈل جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں, جیسے واٹر فال ماڈل ہے, اسپائرل ماڈل ہے, آبجیکٹ اورینٹڈ ماڈل ہے اور ریسٹ ماڈل ہے, اور بھی بہت سے ماڈلز ہیں. لیکن ان میں سے جو ہے جب آپ کوئی خاص اپلیکیشن پہ کام کر رہے ہیں تو اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ کو بعض اوقات ایک ماڈل ہی فلفل نہیں کر رہا ہوتا ریکوائرمنٹ, تو آپ کو ایک سے زیادہ ماڈلز پہ کام کرنا ہوتا ہے. تو تب آپ کیا کرتے ہیں ان کا کمبینیشن استعمال کر لیتے ہیں. وی یو پروسیس ماڈل جو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے, جو ہمیں وی یو نے کہا تھا کہ آپ نے یہ والا پروسیس ماڈل یوز کرنا ہے, یہ دراصل 2 ماڈلز کا کمبینیشن ہے. وی یو پروسیس ماڈل از دا کمبینیشن آف واٹر فال ماڈل ایز ویل ایز اسپائرل ماڈل. یہ واٹر فال ماڈل اور اسپائرل ماڈل کا کمبینیشن ہے. اس میں دونوں کی خصوصیات پائی جاتی ہیں, دونوں کے بینیفٹس جو ہیں وہ اس میں پائے جائیں گے. جیسے واٹر فال ماڈل جو ہے وہ ڈاکومنٹ ڈریون اپروچ ہے. ڈاکومنٹ ڈریون اپروچ سے کیا مراد ہے کہ اس میں سارا کام جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ فارم میں ہوتا ہے اور ڈفرینٹ سٹیجز بنی ہوتی ہیں. ایک سٹیج جیسے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے, پہلی سٹیج ہے ریکوائرمنٹ سٹیج, اس کے بعد انالیسس سٹیج ہے, پھر ڈیزائن سٹیج ہے, کوڈنگ ہے, ٹیسٹنگ ہے, اس کے بعد پھر آپ اس کی ایکسیپٹنس کرتے ہیں, ایویلیویشن کرتے ہیں, پھر آپ دوبارہ سے اس کی ریکوائرمنٹ میں کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس میں دوسری جو اپروچ استعمال کی گئی ہے ماڈل سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے لیے وہ ہے اسپائرل ماڈل. واٹر فال ماڈل ڈاکومنٹ ڈریون ہے, جبکہ اسپائرل ماڈل جو ہے وہ رسک انالیسس کرتا ہے. یعنی کہ آپ ایک سٹیج سے دوسری سٹیج میں جا رہے ہیں تو اس میں آپ کا کتنا رسک ہے, کتنی ایکوریسی انوالو ہے, یہ چیز ہم اسپائرل ماڈل میں چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وی یو پروسیس ماڈل کو استعمال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم واٹر فال ماڈل اور اسپائرل ماڈل دونوں کی خصوصیت, دونوں کے فائدے کو استعمال کر سکیں. اس ایپلیکیشن کا نقصان کیا ہے؟ اس ماڈل کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ کے پاس جو فائنل پروڈکٹ ہے وہ بہت زیادہ لیٹ پہنچتی ہے. یہ کافی ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے, تو اینڈ میں جا کے آپ کو وہ پروڈکٹ ملے گی اور اس کا پتہ نہیں ہے کہ آپ کی وہ پروڈکٹ فیل ہو جائے گی یا پاس ہو جائے گی. تو اس لیے آپ کو اینڈ میں جا کے پتہ چلے گا آپ کی پروڈکٹ صحیح بنی ہے یا غلط بنی ہے. اس لیے یہ پروسیس ماڈل جو ہے وہ تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہے اور اس کے اینڈ میں پتہ چلتا ہے. یہ اس کا ڈرا بیک ہے. اب آتے ہیں ڈائیگرام کے اوپر.
یہ آپ کی یوز کیس ڈائیگرام ہے. یوز کیس ڈائیگرام جو ہے یہ بتائے گی آپ کو کہ ہماری اپلیکیشن کو کون کون سے یوزر استعمال کریں اور کون کون سے یوزر اس اپلیکیشن کو استعمال کر کے کیا کیا کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں, یہ آپ کے 3 اسٹیک ہولڈر ہیں. اسٹیک ہولڈر ان کو کہتے ہیں جو آپ کی اپلیکیشن کو ریئل لائف میں استعمال کرتے ہیں, ریئل ٹائم میں استعمال کریں گے. ٹھیک ہے, ایک اسٹیک ہولڈر ہے اور یہ اپلیکیشن سے باہر ہے. ایک اسٹیک ہولڈر ہے ایڈمنسٹریٹر, دوسرا اسٹیک ہولڈر ہے کمپلینٹ انچارج, تیسرا اسٹیک ہولڈر ہے یوزر. ٹھیک ہے, یہ جو آپ کو باؤنڈری نظر آ رہی ہے یہ اپلیکیشن باؤنڈری ہے. اس اپلیکیشن باؤنڈری کے اندر یہ جو آپ کو ایلپس سائن نظر آ رہا ہے یہ آپ کے یوز کیسز ہیں. یوز کیسز سے مراد جو ہوتا ہے یہ کام ہے جو اس نے کرنے ہیں. ایڈمنسٹریٹر مثال کے طور پہ ہماری اپلیکیشن کو استعمال کرتے ہوئے لاگ ان کر سکتا ہے, ہماری اپلیکیشن کو استعمال کرتے ہوئے یوزر مینجمنٹ کر سکتا ہے. یوزر مینجمنٹ کے اندر کریٹ ہے, ایڈٹ ہے, ویو پروفائل ہے, ڈیلیٹ ہے, اس طرح کے سارے کام یہ کر سکتا ہے. یہ ایکسٹینڈ فارم ہے. ایکسٹینڈ فارم جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے جب آپ نے کوئی ایک کیس کے اندر بہت سے کام ہو ان میں سے کوئی ایک کرنا ہو یعنی آپشنل کام ہو تو وہ آپ ایکسٹینڈ کرتے ہیں, یعنی کہ یوزر مینجمنٹ میں آ جاتا ہے, کریٹ بھی کر سکتا ہے, ایڈٹ بھی کر سکتا ہے, ویو بھی ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہے. یہ سارے مینجمنٹ کون کرے گا؟ ایڈمنسٹریٹر کرے گا. لائک وائز ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ ویو اسٹیٹ یعنی کہ رپورٹ جنریٹ کرے گا, اسٹیٹ دیکھے گا کہ کون کون سی کمپلینٹس ہو گئی, کون سی رہ گئی ہیں, ان کو پرنٹ کرنا چاہتا ہے پرنٹ بھی کرے گا اور لاگ آؤٹ بھی کرے گا. اسی طرح سے کمپلین انچارج کیا کام کرے گا؟ کمپلین انچارج ہماری اپلیکیشن کو استعمال کرتے ہوئے ایک کمپلین کو دیکھے گا, اس کا پروفائل اپنا اپڈیٹ کرنا چاہتا ہے وہ کرے گا, کیوری کو ٹاسک لسٹ میں ڈالے گا, کیوری کو پرائرٹائز کرے گا یعنی کہ پرائرٹی دے گا, اس کو کیو لسٹ میں ڈالے گا, رپورٹ جنریٹ کرے گا, پرنٹ رپورٹ کرے گا, پروگرس دیکھے گا. اس طرح سے ڈفرینٹ کام جو ہے وہ کمپلین انچارج کرے گا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ہے یوزر کیا کرے گا؟ یوزر جو ہے وہ پروفائل کو اپنی پروفائل کو دیکھ کے اسے اپڈیٹ کر سکتا ہے. اس طرح سے کیوری مینجمنٹ میں جو ہے وہ کریٹ کر سکتا ہے, ویو کر سکتا ہے, اپڈیٹ کر سکتا ہے, ڈیلیٹ کیوری کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر اس نے ایک کیوری لکھی ہو, اس میں اس نے کہا کہ یار نہیں اس میں یہ چینجز کرنی ہے تو وہ اسے اپڈیٹ کر سکتا ہے, اور اگر وہ کہتا ہے نہیں یار یہ کمپلین میں ٹھیک نہیں تو وہ خود ہی اسے ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ویو اسٹیٹس دیکھ سکتا ہے اپنی کیوری کا, اپنی کمپلین کا اسٹیٹس دیکھ سکتا ہے اور اپنے پروفائل کو بھی دیکھ سکتا ہے, اور میل بھی کوئی ہے تو وہ اسے ویو بھی کر سکتا ہے, سینڈ بھی کر سکتا ہے. یہ جو تمام میں نے آپ کو پہلے یوز کیس میں بتائی ہیں یہ فنکشنل ریکوائرمنٹس تھی, وہی فنکشنل ریکوائرمنٹ جو ہے وہ بزنس رولز کیٹالوگ میں لکھی ہوئی ہیں. بزنس رول کیٹالوگ میں کیا ہے کہ تمام فنکشنل ریکوائرمنٹ کے یوزر کون کون سے ہوں گے, وہ کیا کیا کام کریں گے, جو ہم نے پہلے انٹروڈکشن میں بتائے تھے اور یوز کیس ڈائیگرام میں بتائے تھے وہ سارے آپ یہاں پہ ایکسپلین کر سکتے ہیں. اب آتے ہیں ہم آرکیٹیکچرل ڈیزائن ڈائیگرام کے اوپر. یہ ڈائیگرام بتاتی ہے کہ آپ کا یوزر جو ہے وہ کیسے آپ کی اپلیکیشن کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے. آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ 3 لیئرز لاجیکل لیئرز کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. یہ اپلیکیشن جو ہے یہ اپلیکیشن کی باؤنڈری ہے. یہ اپلیکیشن میں نے ویژول اسٹوڈیو کے اندر بنائی ہے. ویژول اسٹوڈیو ایک IDE انوائرمنٹ ہے جو کہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتا ہے ان تینوں لیئرز کے اندر وہ کمیونیکیشن بھی کر رہا ہے, انٹیگریشن بھی کر رہا ہے, سیکورٹی بھی پرووائڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, یوزر جو ہے اس کو جو لیئر نظر آتی ہے وہ اپلیکیشن لیئر یعنی انٹرفیس نظر آ رہا ہوتا ہے. وہ یہ انٹرفیس HTML CSS کے ذریعے ہم نے ڈیزائن کیا ہے. یوزر کو پتہ نہیں ہے کہ وہ اندر کیا کام ہو رہا ہے, یوزر کو صرف اپلیکیشن لیئر نظر آ رہی ہوگی, لیکن اس کے اندر جو ہے وہ بزنس لیئر بھی ہے. بزنس لیئر جو ہے وہ لیئر ہے جو آپ کا میجر رول ادا کر رہی ہے. بزنس لیئر جو ہے وہ C# کی کوڈنگ ہم نے اس میں بتائی. تمام بزنس لاجکس جو ہے وہ ہم نے اس کے اندر لگائی ہیں. بزنس لاجک کیا ہے کہ کون سا ڈیٹا لینا ہے, کیسے لینا ہے, کیا لینا ہے, اور
کون سا ڈیٹا دکھانا ہے, کون سا ڈیٹا ڈیٹا بیس میں رکھنا ہے, کون سا ڈیٹا ڈیٹا بیس سے لینا ہے, یہ سارا کام بزنس لیئر کرے گی. ڈیٹا بیس لیئر میں کیا ہے, ڈیٹا بیس لیئر میں آپ کے ٹیبلز بنے ہوئے, جو ہماری ایس کیو سرور ہے نا وہ ہماری ڈیٹا بیس لیئر ہے. ڈیٹا لیئر جو ہے وہ ہماری ڈیٹا بیس ہے, اس کے اندر ٹیبلز ہم نے بنائے ہوئے ہیں. ان ٹیبلز کو ہم کہاں پہ یوز کریں, بزنس لیئر سی شارپ کے اندر, اور سی شارپ میں سے جو ڈیٹا ہم نے دکھانا ہے وہ ہم اپلیکیشن لیئر میں دکھاتے ہیں. اپلیکیشن لیئر سے یوزر کو یہ چیز نظر آ رہی ہے, یوزر نے اسی کو ریکویسٹ سینڈ کرنی, اسی سے رسپانس لینا. پروجیکٹ شیڈول ہے کہ آپ کا پروجیکٹ اتنے دنوں میں جمع کروانا تھا, ایس آر ایس اتنے دنوں کا ہے, ڈیزائن ڈاکومنٹ اتنے دنوں کا ہے, ٹیسٹ فیز اتنے دنوں کا, ٹوٹل پروجیکٹ آپ کا 162 ڈیز کا ہے. اب آتے ہیں اپنے سیکوینس ڈائیگرام کے مطابق کے اوپر. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ڈائیگرام ہے اور ڈیفیکلٹ بھی ہے, اس کو سمجھنا ہے آپ نے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں سیکوینس ڈائیگرام ہوتی کیا ہے. دیکھیں ایک یوز کیس ہے سائن اپ کا, یعنی کہ یوزر جو ہے وہ سائن اپ کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے ٹائم کے لحاظ سے کون کون سی ایکٹیویٹیز پرفارم ہوں گی, اس چیز کو جب ہم ڈائیگرام کے ذریعے دکھاتے ہیں تو اس کو سیکوینس ڈائیگرام کہتے ہیں. اب اس کے کمپوننٹس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. یہ جو آپ کو ریکٹینگل باکس میں نظر آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں آبجیکٹس. یہ یوزر کی کلاس ہے, اس کا ایک آبجیکٹ اس سے انہیریٹ ہوا ایک آبجیکٹ ایس. اسی طرح سے جی یو آئی گرافیکل یوزر انٹرفیس ہے, اس سے انہیریٹ ہوا ایک پیج رجسٹریشن, یعنی کہ یہ ایک رجسٹریشن پیج ہے, یہ ہماری ویب اپلیکیشن ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد مائی ایس کیو ایل, یہ ہماری ڈیٹا بیس ہے, اس کا نام جو ہے مائی ڈی بی جو ہے ڈیٹا بیس کا نام ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمارے تین آبجیکٹس اس سیکوینس ڈائیگرام میں استعمال ہوں گے سائن اپ کے پروسیس میں. ٹھیک ہے. یہ جو ڈاٹڈ لائن ورٹیکل آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں ٹائم لائن. کیا کہتے ہیں؟ ٹائم لائن. اب اس ٹائم لائن کے اندر یہ آپ کو باکس نظر آ رہا ہے, یہ باکس جو ہے ریکٹینگل باکس, اس کو کہتے ہیں ایکٹیویٹی بار. کیا کہتے ہیں؟ ایکٹیویٹی بار. سب سے پہلے یوزر ایس آیا, ایس نے جو ہے اوپن جی یو آئی کی, یہ اس نے ایکٹیویٹی اوپن کی اپنی, اور اس نے جب یہاں پہ گیا جیسے اس نے اوپن جی یو آئی کیا تو یہ ایکٹیویٹی رجسٹریشن پیج کی ایکٹیویٹی اوپن ہو گئی. ٹھیک ہے. اس نے اس کے اندر فارم فل کیا, اپنے سی این آئی سی پاسورڈ ای میل یوزر ٹائپ وغیرہ لکھا, اور اس کے بعد اس نے سبمٹ پہ کلک کیا. جیسے ہی اس نے سبمٹ پہ کلک کیا تو یہ اس ایکٹیویٹی سے جو رجسٹریشن پیج کی ایکٹیویٹی سے تھی ایک اور ایکٹیویٹی بار اوپن ہوگی, ایکٹیویٹی اوپن ہوگی. تمام ڈیٹا جو ہے وہ ڈیٹا بیس کی ایکٹیویٹی میں سیو ہوا اور اس کو رسپانس مل گیا. اس میں جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں ایک ایکٹیویٹی سے دوسری ایکٹیویٹی میں جب آپ میسج بھیج رہے ہیں, یعنی کہ کوئی ایکشن پرفارم کریں, تو وہ ان دا فارم آف میتھڈ ہو رہا ہے. یہ دیکھیں یہ سیو کا میتھڈ ہے. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں سنکرونس میسج. کیا کہتے ہیں؟ سنکرونس میسج. سنکرونس میسج میں کیا ہوتا ہے, میسج جو ہے وہ ایک ایکٹیویٹی سے دوسری ایکٹیویٹی کو ملتا ہے اور اس کی وہ جو دوسری ایکٹیویٹی ہے اس کا رسپانس کرتی ہے سمپل ٹیکسٹ کی صورت میں. اب یہ جو رسپانس کر رہی ہے یعنی جواب دے رہی ہے وہ ڈاٹڈ فارم میں دے رہی ہے. یہ بھی جب جواب اس کو آ رہا ہے ڈاٹڈ فارم میں, یہ سنکرونس میسج ہے. یہ اس نے میسج بھیجے ہیں اور اس کے بعد اس کو رسپانس مل رہی ہے. اسی طرح سے ایڈ ٹو ٹاسک لسٹ ہے. اس میں کیا ہے, اس میں اب یہ آپ دیکھ کے سمجھ گئے ہوں گے, یہ ہمارا انچارج ہے, کمپلین انچارج یوزر ہے, وہ ہوم میں جی آئی ویب پیج میں گیا, ہوم میں اوپن جی آئی کیا. اس نے جب اوپن جی یو آئی کیا تو ڈیٹا بیس کی ایکٹیویٹی اوپن ہوئی, تمام ڈیٹا بیس میں سے تمام کمپلین جو تھی وہ فیچ ہوئی, ڈیٹا آیا اور سکسیسفل ہو کے ادھر یوزر کو تمام کمپلین نظر آ گئی. یوزر نے اس میں سے ایک کمپلین انچارج ہے یوزر, کمپلین انچارج نے اس میں سے کمپلین آئی ڈی سلیکٹ کیا. سلیکٹ کرنے کے بعد اس کی کمپلین کو ویلیڈیٹ کیا, ویلیڈیٹ کرنے کے بعد اس نے اسے سیو کر دیا چینج کرنے کے بعد دوبارہ ڈیٹا بیس میں. ٹھیک ہے. یہاں پہ اس نے اسے پرائرٹائز کیا ہوگا یا اس کو ٹاسک لسٹ میں پٹ کیا ہوگا. کمپلین از مارک بائی دا کمپلین انچارج, یعنی کہ ابھی اس نے مارک کر لی. اس کے بعد کیا کیا, اس نے ایڈ پرائرٹی کی. اس کمپلین کو اس نے پرائرٹی نمبر کو ہی سائن کیا, پرائرٹی نمبر اسائن کرنے کے بعد اس نے ایڈ ٹو ٹاسک لسٹ میں ڈالا. ہاں یہاں پر وہ ایڈ پرائرٹی کرنے کے بعد اس کو ٹاسک لسٹ میں ڈالا اور ٹاسک لسٹ میں ڈیٹا بیس میں وہ اگین جا کے سیو ہو گئی. ٹھیک ہے. پہلے اس نے یہاں پہ اس کو ویلیڈیٹ کیا تھا اور نیچے آ کے اس نے اس کو
प्रायोरिटी दी, प्रायोरिटी नंबर दिया कोई और उसको टास्क लिस्ट में डाल दिया, डेटाबेस में टास्क लिस्ट में वो सेव होगी और उसको बता दिया कि ये कंप्लेन इज एडेड टू द टास्क लिस्ट, ये उसको मैसेज आ गया जी। ये है हमारी लॉजिकल मॉडल और क्लास डायग्राम। क्लास डायग्राम देखने कि इसमें क्या है, इसमें आपकी डिफरेंट क्लासेस यूज हो रही हैं। सबसे पहले मैं क्लास डायग्राम के बारे में कुछ बता दूं। पीछे चलते हैं थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपने पढ़ा था कि एक क्लास जब दूसरी क्लास से इंटरेक्ट करती है इसको एसोसिएशन कहते हैं। प्रोग्रामिंग में दो किस्म की एसोसिएशन होती है, एक होती है क्लास एसोसिएशन और दूसरी होती है ऑब्जेक्ट एसोसिएशन। क्लास एसोसिएशन इज ओनली इम्प्लीमेंटेड इन टर्म ऑफ इनहेरिटेंस। अगर आपने क्लास एसोसिएशन करनी है तो आपको इनहेरिटेंस करनी पड़ेगी, उसके अलावा बाकी तमाम एसोसिएशन जो है वो है ऑब्जेक्ट एसोसिएशन। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट एसोसिएशन कर रहे हैं क्योंकि एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट के साथ यूज कर रहा है, इसलिए हम ऑब्जेक्ट एसोसिएशन कर रहे हैं। ये देखें जैसे ये टास्क लिस्ट है और ये यूजर है, ठीक है। यूजर जो है वो ऐड क्यूरी करेगा टास्क लिस्ट में जाके, क्यू में ऐड करेगा टास्क लिस्ट में से डाटा, जो टास्क होगा उसको ऐड करेगा क्यू में। और ये वन वे एसोसिएशन है, ये सिंपल एसोसिएशन है, ठीक है। जबकि ये जो दूसरी एसोसिएशन आप देख रहे हैं कि टास्क लिस्ट के अंदर ये प्रायोरिटी है और ऐड प्रायोरिटी है, ये जो आपको सिंबल नजर आ रहा है इसको कहते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन का रिलेशनशिप ऐसे होता है कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है और उसके अलावा वो एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि स्ट्रोंगर रिलेशनशिप होता है इसमें। तो स्ट्रोंगर रिलेशनशिप को कंपोजिशन कहते हैं, ठीक है। जबकि ये बाकियों के दरमियान में सिंपल एसोसिएशन है। जबकि ये जो फील्ड डायमंड होता है वो कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन का मतलब स्ट्रोंग रिलेशनशिप। इसके अलावा तीसरी एसोसिएशन होती है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन जो है वीकर रिलेशनशिप होती है, उसको अनफिल्ड डायमंड से शो करते हैं। फील्ड डायमंड वाला कंपोजिशन, अनफिल्ड डायमंड वाला एग्रीगेशन। और सिंपल जो है ये वाली जो एरो से हम शो करें ये वन वे सिंपल एसोसिएशन है। वन वे एसोसिएशन है यानी कि ये वाला इससे इंटरेक्ट करेगा, ये वाला दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करेगा। अब बात करते हैं अपनी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम की। इसमें जो है इस डायग्राम के जरिए हम बताते हैं कि हमारी एप्लीकेशन में कितनी एंटिटीज होंगी और वो एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट करेंगी, ठीक है। सबसे पहले ये देख लेते हैं, ये जो रेक्टेंगल नजर आ रहा है इसके कंपोनेंट पे आपने फोकस करना है, कंपोनेंट को आपने याद रखना है। ये जो रेक्टेंगल नजर आ रहा है इसको यूजर कहते हैं, इसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। ये जो एट्रीब्यूट्स हैं इनमें से आपको ये एट्रीब्यूट अंडरलाइन नजर आ रहा है, इसको कहते हैं CNIC। इसको कहते हैं CNIC। ये जो है ये हमारा प्राइमरी की है। अंडरलाइन जो होता है वो हमारी प्राइमरी की एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, जिसके लिए आप उसके सारे एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकते हैं। बाकी सारे इसके एट्रीब्यूट्स जो हैं वो है सिंपल एट्रीब्यूट्स है, जबकि ये जो है ये प्राइमरी की है। ये एक एंटिटी। इसी तरह से दूसरी एंटिटी है कंप्लेन की एंटिटी। ये जो दूसरी एंटिटी है कंप्लेन की एंटिटी, इसके कंप्लेन नंबर इसका प्राइमरी की है, जबकि दूसरे एट्रीब्यूट्स इसके सिंपल एट्रीब्यूट्स हैं, यूजर आईडी, डिटेल और स्टेटस। अब ये एंटिटी जिसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं और ये एंटिटी, इन दोनों का आपस में हमने रिलेशनशिप करना है। तो रूल्स के मुताबिक इनके दरमियान में हमने कोई रिलेशनशिप बनाए बगैर हम इनको डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करवा सकते। तो ये जो डायमंड साइन नजर आ रहा है यहाँ पे, इस डायमंड साइन को कहते हैं रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप को शो करता है, ठीक है। रिलेशनशिप क्या है? यूजर विल कंप्लेन, ठीक है। अब ये जो उसकी वन और स्टैटिक है, वन का मतलब एक और स्टैटिक का मतलब मैनी, वन टू मैनी का मतलब ये है कि एक यूजर बहुत सी कंप्लेन कर सकता है, स्टैटिक मतलब मैनी, ठीक है। इसी तरह से एक यूजर जो है बहुत सी टास्क लिस्ट में डाटा ऐड कर सकता है और टास्क लिस्ट हैज प्रायोरिटी, एक टास्क लिस्ट में बहुत सी प्रायोरिटीज हो सकती है कंप्लेन्स की, इसलिए वो प्रायोरिटीज होगी, ठीक है। इसी तरह से एक यूजर जो है वो ऐड कर सकता है प्रायोरिटी
کافی زیادہ پراپرٹیز ایڈ کر سکتا ہے، اور اسی طرح سے ایک یوزر جو ہے وہ بہت زیادہ سجیشنز بھی دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ ڈائمنڈ سائن ریلیشن شپ کو شو کرتا ہے. اور یہ ون ٹو مینی یہ کیا ہے؟ کوآرڈینیلٹیز. ون ٹو مینی ایک اینٹی دوسری اینٹی سے ایک دفعہ انٹریکٹ کری ہے یا زیادہ دفعہ انٹریکٹ کری ہے، یہ ہم دیکھ رہے ہیں. ڈیٹا بیس ڈائیگرام. ڈیٹا بیس ڈائیگرام میں آپ یہ دیکھیں، یہ ہمارا ایک یوزر ٹیبل ہے. یوزر ٹیبل ہے جو انٹریکٹ کرے. یہاں پہ بھی ریلیشنل ڈیٹا بیس یوز کیا ہے. ریلیشنل ڈیٹا بیس اس کو کہتے ہیں جس میں ایک ٹیبل دوسرے ٹیبل کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہے. یہاں پہ ریلیشن شپ کے لیے ہم نے پرائمری کی اور فورن کی یوز کی ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، یہ جو آپ کو کی نظر آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں ون. آپ اس کو ون سمجھ لیں، اور یہ جو انفینیٹی ہے اس کو مینی سمجھ لیں. یہاں پہ یہ ون ٹو مینی کا ریلیشن شپ ہے، یعنی کہ یوزر ٹیبل اور یوزر کمپلین. ایک یوزر ایک سے زیادہ کمپلین کر سکتا ہے یا ایک سے زیادہ کمپلین پہ کام کر سکتا ہے، یہ ون ٹو مینی. اسی طرح سے کمپلین جو ہے وہ ٹاسک لسٹ میں جائے گی. ایک کمپلین جو ہے وہ ایک سے زیادہ کمپلین جو ہے وہ ٹاسک لسٹ میں جا سکتے ہیں، اس لیے یہ ون ٹو مینی کا ریلیشن شپ ہے. پرائرٹی ٹیبل ایک سے زیادہ ون ٹو مینی کا ریلیشن شپ ہے. اسی طرح سے یوزر سجیشن جو ہے ایک یوزر ایک سے زیادہ سجیشن دے سکتا ہے، اس لیے یہ ون ٹو مینی کا ریلیشن شپ شو کر رہا ہے. یہ ٹاسک ٹریکر کا انٹرفیس ہے. اس کے بعد جو ہے یہ آپ دیکھ لیں ٹولز اینڈ ڈفرینٹ ٹولز جو ہم یوز کریں. مائکروسافٹ ویژوئل اسٹوڈیو ہے، ASP.NET مائکروسافٹ ویژوئل اسٹوڈیو میں یوز کر رہا ہوں. اس کے اندر ASP.NET فریم ورک تھا. فریم ورک کے اندر جو سی لینگویج یوز کی ہے وہ C# لینگویج یوز کی ہے. ڈیٹا بیس کے لیے MS SQL سرور یوز کیا ہے. ای میل کے لیے میں نے SMTP سمپل میل ٹرانسفر پروٹوکول یوز کیا ہے. جی میل کا جی میل سرور یوز کرنے کا مقصد کیا تھا؟ جی میل فری ہے اس لیے میں نے یوز کیا تھا. IIS انٹرنیٹ انفارمیشن سروسز جو ہے وہ یوز کیا ہے ویب براؤزنگ کے لیے. اور MS آفس یوز کیا ہے جس میں ورڈ ہے، ایکسل ہے اور پاور پوائنٹ ہے. یہ میں نے ڈاکومنٹیشن اور پریزنٹیشن کے لیے یوز کیا. امید کرتا ہوں آپ کو میرا یہ ٹاپک لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا. مزید میری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں اور میری جو ہے وہ کمنٹ ضرور کریں تاکہ مجھے پتہ چلے میری کیا کیا غلطیاں اور کیسے میں اپنی اصلاح کر سکتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.